بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاسی محاذ پہ ایک بڑی خبر آئی ہے۔ عمران خان صاحب کا بڑا اعلان سامنے آیا ہے اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو مذاکرات کی کہانی ہے اس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو بھی مزاحمت کو اگلی ایک فیز میں لے کر جانا چاہتے ہیں وہ عمران خان نہیں لے کے جا پا رہے تھے، اور عمران خان نے چند روز پہلے اپنی پارٹی کے جو لیڈرز ان کے پاس اور وکلاء موجود تھے ڈیلا جیل کے اندر، ان کو عمران خان نے کہا کہ تم نے کبھی بیٹھ کے ایویلویٹ کیا ہے، تم نے جمع تفریق کی ہے، تم نے حساب کتاب کیا ہے کہ جب سے مذاکرات کی بات شروع ہوئی ہے تو ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، حکومت نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جب سے مذاکرات کی بات چیت شروع ہوئی ہے تب سے انٹرنیشنل پریشر کم ہو گیا ہے، 26 نومبر پہ بات ہونا کم ہو گئی ہے، اور جو ایک سوشل میڈیا کے اوپر اس حکومت کے حوالے سے ریئیکشن اس نظام کے حوالے سے تھا وہ کم ہو گیا ہے، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ مذاکرات بڑے زبردست جا رہے ہیں اور اس سے کوئی نہ کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب کو میں یہ پہلے بھی خبر دے چکا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ان کے ایک باہر سے ایک لیڈر نے پیغام بھیجا اور کہا کہ خان صاحب جب سے یہ مذاکرات کی کہانی چلی ہے تب سے ہماری جو ریمیٹنسز والی کال ہے وہ ایفیکٹو نہیں ہو پا رہی، کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز انہی مذاکرات میں سے نکل آئے گی۔ میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ دیکھ رہا تھا، حسن ایوب صاحب نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ٹویٹ کی ہوئی تھی جس میں ایک طرف میرا کلپ لگا ہوا تھا، ایک طرف ان کا کلپ لگا ہوا تھا، اور حسن ایوب صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حسن ایوب صاحب نے کو بہت بڑی خبر دی تھی، جو خبر جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہے کہ میں نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ حالانکہ یہ ایسی چیز ہے جو پورے پاکستان کو پتہ ہے، اور وہ بات میں نے جو کی تھی میں بالکل وہ پی ٹی آئی وہ کرنے جا رہی ہے، اور وہ بات پورے پاکستان کو پتہ ہے، اور عمران خان بار بار جیل سے وہ بات کہہ رہے ہیں۔ حسن ایوب صاحب نے کہیں پہ پہلے کہا تھا کہ پی ٹی آئی ایک بہت بڑا انٹرنیشنلی ڈیجیٹل حملہ کرنے جا رہی ہے ریاست پاکستان پر، یہ کہا تھا حسن ایوب صاحب نے۔ اور جب میں نے کہا کہ تحریک انصاف کے جو حامی ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کا پلان یہ ہے کہ وہ جیسے ہی مذاکرات کا ڈرامہ بند ہوگا تو وہ 1 لاکھ ای میلز جو بتایا جا رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ 1 لاکھ ای میلز انہوں نے کرنے کا فیصلہ کیا ہے انٹرنیشنل فورمز کو، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو، انٹرنیشنل میڈیا کے جو وہاں پہ ادارے ہیں ان کو۔ تو حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی میں نے، یعنی حسن ایوب نے جو خبر دی تھی کہ پی ٹی آئی ایک ڈیجیٹل حملہ کرے گی پاکستان کی ریاست پر، تو صدیق جان نے اس کی تصدیق کر دیا۔ یہ وہ بات ہے جو عمران خان ہر ملاقات میں آج کل کہہ رہے ہیں، یہ کوئی خبر نہیں تھی حسن ایوب صاحب کی، یا جو میں نے بات کی ہے وہ کوئی خبر نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے جیل سے مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو 26 ترمیم کے بعد جسٹس ضیاء افریدی کو چیف جسٹس پاکستان بنایا گیا ہے، امین الدین خان صاحب کو اور محمد علی مظہر صاحب کو اور ان کو جو جمال خان مندوخیل صاحب، ان کو آئینی بینچ کی کمیٹی میں رکھا گیا ہے، ان کو آئینی بینچ میں رکھا گیا ہے، اور ساتھ مسرت ہلالی صاحبہ اور نعیم اختر اعوان وغیرہ کو، اور سپریم کورٹ میں بھی جو کمیٹی ہے اس میں ریگولر کمیٹی، اس میں ضیاء افریدی صاحب کے ساتھ امین الدین خان صاحب ہیں۔ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی حالت یہ کر دی گئی ہے، ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب بیٹھے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں علی نیلم صاحبہ بیٹھی ہیں۔ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر فورم پر جا کر دیکھ لیا ہے، منت ترلا کر کے دیکھ لیا ہے، ہر دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھ لیا عدالتوں کا، لیکن ہماری بات نہیں سنی گئی، ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، زخمی کیا گیا، گرفتار کیا گیا، لاپتہ کیا گیا، ہماری پارٹی کے اوپر ظلم ڈھائے گئے۔ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یعنی 8 فروری کو لوگوں نے 2 تاریخ سے تحریک انصاف کو دی، ووٹ بدل دیے گئے، ووٹ چوری ہو گئے، ووٹ کے ذریعے تبدیلی کا راستہ بند کر دیا گیا، لوگ سڑکوں پر آئے، گولیاں مار کے لوگوں کو اور شہید کیا گیا، زخمی کیا گیا۔ تو عمران خان کہتے ہیں کہ پرامن احتجاج کا بھی پاکستان میں راستہ بند کر دیا گیا ہے، اور عدالتیں جو ہیں ان کو بھی فتح کر لیا گیا ہے۔ تو عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ مسلسل کہا ہے کہ آپ انٹرنیشنلی آواز اٹھائیں پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ ہاں، میرے سے اگر آپ ذاتی طور پہ پوچھتے ہیں کاش 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 پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوتے، لیکن پاکستان کی ایک بدقسمتی ہے کہ 25 کروڑ لوگ پاکستان کے اگر سڑکوں پر نکل آئیں اور 25 کروڑ کے 25 کروڑ ہم آواز ہو کر کہیں کہ ہمارے اوپر رحم کریں، ہمارے اوپر ترس کھائیں، ہمارے اوپر مہربانی کریں، 25 کروڑ کے 25 کروڑ، ویسے تو 13 کروڑ ووٹ ہیں لیکن 25 کروڑ ووٹ ہوں اور 25 کروڑ کے 25 کروڑ ووٹ بھی ایک جماعت کو ڈال جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 25 کروڑ کے احتجاج سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، 25 کروڑ کی آواز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، 25 کروڑ کے کسی مطالبے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن 5 چٹی چمڑی والے جو ٹرمپ انتظامیہ کے وہ کوئی بات کر دیں گے تو اس کا پاکستان کے اوپر بہت اثر ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی قریب میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک سائفر آیا تو پھر کس طرح سے عمران خان کی حکومت گرائی گئی اور چوروں ڈاکوں لٹیروں کو مسلط کیا گیا۔ تو یہ بدقسمتی ہے، اور اب تو پھر خبریں اور کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ میاں نواز شریف کو جو ڈیل دی گئی تھی وہ واش روم ڈیل تھی، باتھ روم ڈیل تھی۔
ٹوائلٹ ڈیل تھی. میاں نواز شریف پاکستان نہیں دنیا کے شاید وہ پولیٹیکل ایک رہنما بن گئے ہیں جن کو NRO دلوانے کے لیے واش روم میں ڈیل ہوئی, باتھ روم میں ڈیل ہوئی. یہ دنیا میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ہوگا, کوئی ایسا رہنما نہیں ہوگا, کوئی پارٹی قائد نہیں ہوگا, کسی پارٹی کا ہیڈ نہیں ہوگا جس کو باتھ روم میں جو ہے وہ جس کے لیے ڈیل کی گئی ہو. تو اب یہ 3-4 دن سے آپ کو پتہ ہے کتاب آئی, اس کے اندر یہ انکشاف ہے کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس پاکستان تھے ان کو جو امریکی صدر تھے انہوں نے واش روم میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میاں نواز شریف کو آپ نے کوئی سخت سزا نہیں دینی, اور اس کا مطلب یہی ہے کہ میاں صاحب کو وہ اپنا بندہ سمجھتے تھے. اور ظاہر ہے امریکہ ہو یا کوئی بھی ایسا ملک ہو جو اگر اس نے کوئی پاکستان سے کام لینا ہے, جیسے ظاہر ہے افغانستان یا کسی اور معاملے میں, تو ان کو یہاں پہ وہ بندہ پھر سوٹ کرے گا جس کے اثاثے اور جائیدادیں پاکستان سے باہر ہوں, اور جو پھر مینیج کرنا اس کو مینیج کرنے کو مسئلہ نہ ہو. تو یہ باتیں بھی اب ظاہر سامنے آ رہی ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی آوازیں اٹھائی جائیں, اور بالکل یہ اوورسیز اٹھائیں گے. کاش پاکستان کے اندر ہماری عدالتیں آزادانہ فیصلے کر رہی ہوتی, ہمارے ووٹ کی کوئی قدر ہوتی, لوگوں کی آواز سنی جاتی. اور وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں 1 کروڑ سے زیادہ, وہ جو ان چیزوں پر بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, کاش وہ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں پہ بات کر رہے ہوتے, انڈیا میں جو اقلیتوں کے خلاف ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے, پاکستان کے سفیر بن کے پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے. لیکن حالات یہ ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی ہیومن رائٹس ویولیشنز کی آواز اٹھانے کی وہاں پہ نوبت آ گئی ہے, جو کہ کاش ایسا نہ ہوتا, پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوتے. تو اب بھی عمران خان نے جو مذاکرات کا چیپٹر کلوز کر دیا ہے, اور عمران خان نے 2 چیزیں, ایک عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو کہا ہے کہ وہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے, پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اس کے حوالے سے مہم تیز کر دیں, اس کو انٹرنیشنلی آواز اٹھانے کے حوالے سے. دوسرا عمران خان نے ریمیڈنسز والی کال کا کہا ہے. تیسرا عمران خان نے سوشل میڈیا کو کہا ہے کہ سوشل میڈیا اب جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے. سوشل میڈیا کو آج عمران خان نے کچھ ہدایات بھجوائی ہیں اپنی پارٹی کے ذریعے. اب وہ کیا ہیں یہ تو نہیں پتہ چلا, لیکن بتایا گیا ہے کہ آج انہوں نے کوئی سوشل میڈیا کے لیے اسپیشل انہوں نے کوئی پیغامات عمران خان صاحب نے بھیجے ہیں. عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ بھی آیا ہے اس میں عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ صاحبزادہ حامد رضا کے گھر اور مدرسے پر غیر قانونی چھاپے کی سختی سے مذمت کرتا ہوں. اردلی حکومت ایک جانب مذاکرات کا ڈھونک رجا رہی ہے تو دوسری جانب انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہے. ہم اس چھاپے کے بعد مذاکرات کا عمل فوری طور پر روک رہے ہیں. مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان اور ہمارے اتحادی کے گھر پر چھاپا ہماری مذاکراتی کمیٹی پر حملہ ہے. اس دوغلے پن اور بدنیتی پر مبنی مذاکراتی عمل سے کوئی خیر برآمد نہیں ہو سکتی. یہ ہوتی ہے وفا کے عمران خان کے ساتھ اگر صاحبزادہ حامد رضا کھڑے ہیں تو عمران خان بھی ان کا اتنا احساس کر رہے ہیں کہ ان کے مدرسے پر, ان کے گھر پہ ہونے والا جو حملہ ہے اس کے بعد وہ مذاکرات کو مؤخر کر رہے ہیں, ملتوی کر رہے ہیں, روک رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو مذاکرات عمران خان نے روکنے کا اعلان کیا, اس سے آپ کو اوورسیز پاکستانیوں کی جو ایک موومنٹ ہے, جو ایک مہم ہے, وہ بہت شدت پکڑتی ہوئی نظر آئے گی. جو سوشل میڈیا کے اوپر کمپینز ہیں وہ آپ کو تیز ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اس کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں, اور جو میں اس میں بات کر چکا ہوں کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان ہیں اور بڑا امپورٹنٹ رول عمران خان صاحب نے ان کو دیا ہوا ہے. اگر آپ ان کے گھر پہ غیر قانونی, اور یا تو کوئی آپ کے پاس وارنٹ ہوتے, کوئی کیس ہوتا, کوئی چیز ہوتی, صرف بربریت فسطائیت وہی جو اس وقت پنجاب اور پورے پاکستان کے اندر ہے وہی ہے. اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جماعت کو ہدایت جاری کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان میں قانون کی حکمرانی, جمہوریت کی بقا اور انسانی حقوق کی پابندی کی خاطر اعتماد ملیں. ہم اس جعلی حکومت کے خلاف گرینڈ قومی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. پاکستان میں ہر جانب عدم استحکام کے ڈیرے ہیں. بلوچستان میں دہشت گردی پنپ رہی ہے اور وہاں کے مسئلے کا کوئی سیاسی حل نہیں نکل رہا. بلوچ گمشدہ افراد کا مسئلہ بہت سنجیدہ ہے جس کے لیے مارنگ بلوچ اپنی آواز بلند کر رہی ہیں. بلوچستان والا حال اب پورے ملک کا ہے. تحریک انصاف کے بھی کئی کارکن لاپتہ ہیں. ہم اس مسئلے میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کے سامنے اس معاملے کو رکھیں گے. بلوچستان سمیت ملک بھر میں جب تک عوامی اعتماد پر مشتمل حکومت نہیں لائی جائے گی استحکام ممکن نہیں ہے. میں نے کل ہی ٹویٹ کیا تھا اور بتایا تھا کہ بلوچستان کے مسائل پر عمران خان ٹویٹ کریں گے اور اس میں مارنگ بلوچ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے اپنی ذات کی خاطر کچھ نہیں مانگتا. میں اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا تو وہ صرف ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہوگی. اصل کنٹرول تو ان کے ہاتھ میں ہے, باقی سب ان کی کٹ پتلی ہیں جو ان کے اشاروں کی منتظر رہتی ہیں.
ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے 3 سینئر 3 جج صاحبان پر مشتمل کمیشن کا قیام کیا جائے تاکہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات میں ملوث اصل ذمہ داروں کا تعین ہو سکے۔ اس کے بغیر ہمیں کوئی کمیشن قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی سپریم کورٹ میں یحییٰ افریدی صاحب، منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، کیونکہ یہاں پہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب اس وقت آپ کو پتہ ہے وہ کہاں کھڑے ہیں، لیکن منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب سے عمران خان کو ہوپ ہے کہ وہ اپنے حلف کے ساتھ جیسے کھڑے ہیں اسی طرح سے اپنے حلف کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اسی طرح سے عمران خان صاحب نے جو وہاں پہ کہا ہے ہائی کورٹ میں، وہاں پہ عامر فاروق صاحب، عمران خان کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے وہ کہاں کھڑے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو 2 سینئر ججز ہیں محسن اختر کیانی صاحب اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، وہ کہاں پہ کھڑے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، وہ دونوں اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان پہ مشتمل کمیشن ہونا چاہیے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ بددیانت افراد کبھی نیوٹرل امپائر کی حمایت نہیں کرتے۔ جوڈیشل کمیشن کے مطالبے کا مسلسل نظر انداز کرنے کی وجہ یہی ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ خود 9 مئی کے فالس فلیگ اور 26 نومبر کے قتل عام میں ملوث ہیں۔ 9 مئی کو انہوں نے خود چوکیوں سے فوج اور پولیس کو غائب کیا، خود آگ لگائی اور خود CCTV فوٹیج غائب کر کے الزام بے گناہ سیاسی کارکنان پر ڈال دیا۔ 26 نومبر کو بھی ہمارے لوگوں کو شہید اور زخمی کیا گیا اور ہمیں ہی دہشت گرد قرار دیا گیا۔ ہمارے کم از کم 14 لوگوں کو شہید کیا گیا، کئی افراد زخمی اور گمشدہ ہیں، ہزاروں لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ جو جیلوں سے باہر ہیں وہ ضمانت کے لیے کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت کے چکر کاٹ رہے ہیں، مگر کوئی ان کی سنوائی نہیں کر رہا۔ ملک ریاض کا حالیہ بیان ہے کہ اگر وہ اپنا منہ کھولیں گے تو بہت سے لوگوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں ملک ریاض سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بتائیں کہ پچھلے 30 سالوں میں کون کون سے ججز، جرنیلوں اور سیاستدانوں نے ان سے پیسے اور دیگر مالی فوائد حاصل کیے تاکہ قوم کو معلوم ہو سکے کہ کون سے چہرے اس گندگی میں ملوث رہے ہیں۔ یہ سب جو آج بوگس القادر ٹرسٹ کیس پر تنقید کر رہے ہیں کتنے دودھ کے دھلے ہیں، دنیا کو معلوم ہونا چاہیے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو میرا پیغام ہے کہ اس حکومت کو ترسیلات زر بھیجنا اپنے ہاتھ خون سے رگڑنے کے مترادف ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو میرا پیغام ہے کہ اس حکومت کو ترسیلات زر بھیجنا اپنے ہاتھ خون سے رگڑنے کے مترادف ہے۔ یہ حکومت اپنی شہریوں کے قتل عام میں ملوث ہے، لہٰذا ان کو ترسیلات زر بھیجنے کا سختی سے بائیکاٹ کریں۔ یہ ہے عمران خان کی وہاں پہ وکلا سے گفتگو جو جاری ہوئی ہے۔ یہ بہت سخت گفتگو ہے، ہر بات کے اوپر انہوں نے کیٹیگوریکل موقف لے لیا ہے۔ مذاکرات کا معاملہ ہو، عدلیہ کا معاملہ ہو، 9 مئی کا معاملہ ہو، 26 نومبر کا معاملہ ہو، ریمیٹنسز کا معاملہ ہو، اوورسیز کا معاملہ ہو، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا معاملہ ہو، بہت سخت یہ بیان ہے، بڑا اعلان ہے۔ اب عمران خان اوورسیز پاکستانیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ اب صورتحال ہے، دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الگ امام صاحب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔